ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے اور آج رمضان کا چوتھا جمعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعوں میں اللہ کی رحمت سمندر کی موجوں کی طرح بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر آج کی اس گھڑی میں اللہ آپ کی ایک دعا قبول کر لے تو آپ کیا مانگیں گے؟ کہتے ہیں اس دن ایسی سات آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن رمضان کے آخری جمعے میں ایک سچی توبہ انہیں اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ لہذا آج کا یہ بیان آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ممکن ہے آج کی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو خاص مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جب جمعہ کا دن اتنا عظیم ہے اور وہ بھی رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوستو، رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ گھڑی خاص طور پر عصر کے بعد سے مغرب تک کے وقت میں ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر اس وقت بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ قیمتی وقت موبائل، دنیاوی مصروفیات اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری حصہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو رسول اللہ اپنی عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے۔ آپ راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کریں۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے آخری دن غفلت کے نہیں بلکہ عبادت کے دن ہیں۔ دوستو، انہی آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، اگر کسی انسان کی عبادت اس ایک رات میں قبول ہو جائے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، رمضان کے آخری جمعوں میں عبادت کو بڑھا دینا چاہیے۔ محترم سامعین، رمضان کا چوتھا جمعہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ رمضان کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی توبہ نہ کی، اگر ہم نے اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ دوستو، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن رمضان کے آخری دنوں میں یہ آزادی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوچیں، اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ محترم حاضرین، بزرگان دین فرماتے ہیں، رمضان کے آخری جمعہ میں خاص طور پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار دلوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ لہذا آج کے دن دل سے یہ دعا کریں، آ اللہ، ہم گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ دوستو، یہ رمضان کا چوتھا جمعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے
کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل شاید ہم اس دنیا میں نہ ہوں، اس لیے آج ہی اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں۔ اللہ، رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ، ہمیں بار بار رمضان نصیب فرما اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید روحانی اور ایمان تازہ کرنے والے بیانات اب تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔